ज़र्रे नुजूम बन गए उनके दयार में, पाया वक़ार कूच आए आली वक़ार में। इस्लाम ही ज़माने पे छाएगा एक दिन, सूरज छुपा हुआ है अभी कुछ गुबार में। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया का क्या माहौल बना हुआ है और मुल्क हिंदुस्तान के अंदर किस तरह की हवा और किस तरह की फ़ज़ा चल रही है। इस्लाम के पीछे लोग नहा धो के पड़े हुए हैं, जिसे देखो वो इस्लाम को बदनाम करने में लगा हुआ है। कभी अजान को लेकर बात उठाई जाती है, कभी हिजाब को लेकर बात उठाई जाती है, कभी तलाक को लेकर बात उठाई जाती है, कभी नमाजों को लेकर बात उठाई जाती है। जो अपने आप को चमकाना चाहता है वो इस्लाम की बुराई करना शुरू कर देता है। तो ये इस्लाम है कि जो अपना आता है उसे भी देता है, बेगाना आता है वो भी यहाँ से चमक के जाता है। आप देखें कहीं भी पूरी दुनिया में चुनाव हो, इलेक्शन हो, तो सबसे पहले पार्टी जो विपक्ष होती है वो सबसे पहले इस्लाम को टारगेट करती है। श्रीलंका के अंदर यही हुआ कि उन्होंने इस्लाम को मतलब निशाना बना दिया, वहां उनकी सत्ता आ जाती है। अमेरिका में चुनाव आता है, वहां पे आप देखिए सबसे पहले लोग इस्लाम को टारगेट करते हैं। हिंदुस्तान में अगर चुनाव आता है तो ज्यादातर पार्टियां आप देखें कि इस्लाम के पीछे पड़ी रहती हैं। जितना लोग इस्लाम को मिटाने में लगे हैं, जितना इस्लाम को बदनाम करने में लगे हुए हैं, आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें न जाने कितनी किताबें इस्लाम की मुखालफत में लिखी जा चुकी हैं, इस्लाम के बारे में लिखी जा चुकी हैं, इस्लाम को ख़त्म करने के बारे में लिखी जा चुकी हैं। कभी कोई कुछ लिख देता है, कभी कोई कुछ कह देता है, कभी कोई पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया करता है। मैं कहता हूं जितनी मेहनत इस्लाम को मिटाने में की जा रही है, अगर उसका आधे से कम हिस्सा भी किसी और मजहब को मिटाने में अगर खर्च कर दिया जाए, जितना पैसा इस्लाम को बदनाम करने में खर्च किया जाता है, इस्लाम को मिटाने के लिए खर्च किया जाता है, इस्लाम का जो पैगाम है उसको ख़त्म करने में किया जाता है, अगर उसका आधे से भी कम हिस्सा अगर किसी और मजहब के बारे में खर्च कर दिया जाए, किसी और मजहब के बारे में इतनी मिशन चलें, इतनी किताबें लिखी जाएं और इतनी फबदियाँ कसी जाएं, तो वो मजहब वो दीन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये मजहब इस्लाम है, अल्लाह की मदद इसके साथ है। ये क़यामत तक ख़त्म होने वाला मजहब नहीं है, बल्कि ये फैलने वाला मजहब है, क्योंकि यही एक इंसानियत का मजहब है और इसने लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाया है, इंसान को इंसान बनाया है। इंसान को आदमियत का दर्स अगर किसी ने दिया है वो इस्लाम ने दिया है। तो आप देखें कोई भी राजनेता हो जिसकी कोई पहचान ना हो, जिसे कोई ना जानता हो, जिसे लोग पहचानते तक ना हो, या कोई बाबा हो जिसे कोई ना जानता हो, वो आता है और आकर इस्लाम के बारे में अनाप शनाप बकना शुरू कर देता है। हालांकि वो इस्लाम के सीन से भी वाकिफ नहीं होता है, एक लफ्ज से भी वाकिफ नहीं होता है। तो इस्लाम को मिटाने की बहुत कोशिशें की जा रही है। अब आप देखिए लाउड स्पीकर पर आजान के मसले को लेकर किस तरह हंगामा आराई हो रही है, मीडिया अपनी रोटियां सेक रही है, उनके चैनल चल रहे हैं, उनको जो है टीआरपी मिल रही है। तो आप देखें कहीं ना कहीं वो टीवी का मामला हो, डिबेट हो या पत्रकारिता हो, सबको सबका दाल रोटी और चूल्हा, सबका पानी खर्चा जो चल रहा है वो इस्लाम के नाम पे चल रहा है। अगर इस्लाम का नाम लेना मीडिया वाले छोड़ दें, अगर उस पर डिबेट करना छोड़ दें, मुसलमानों के बारे में बात करना छोड़ दें, तो मैं कहता हूं ना तो इतनी टीआरपी आएगी, ना इतना पैसा लोग कमाएंगे। तो इस्लाम को ना मानने वाले भी इस्लाम के नाम पर कितना कमाकर अपने घर, अपने परिवार को बड़े अच्छे से चला रहे हैं। तो ये मजहब इस्लाम है कि अपने तो अपने हैं, दूसरे भी मतलब उससे फायदा उठाया करते हैं। ये दरबार मोहम्मद है, यहां ताला नहीं लगता, खुला रहता है पांचों वक्त में खाना मोहम्मद का। यहां दूसरा आता है, गैर आता है, वो भी अपने झोली को भर के जाया करता है। तो लाउड स्पीकर के अजान के मसले को लेकर आप देखें किस तरह हंगामा आराई हो रही है। इस्लाम के अंदर जो अजान पढ़ना है ये एक बुलावा होता है, इबादत के लिए आओ, नमाज के लिए आओ, वक्त है आपका, आप काम छोड़ें, घर परिवार छोड़ें, काम छोड़ें, दुकान छोड़ें, खेत छोड़ें, खलियान छोड़ें, आप जो है मस्जिद की तरफ आ जाओ, ये एक बुलावा होता है। हालांकि कुछ लोग जो गलत फहमी का शिकार हैं वो कहते हैं ये इबादत है, इबादत करनी है तो ये छुप कर करें, आवाज लगाते क्यों हैं? तो इबादत मस्जिद में अंदर होती है, ये एक बुलावा होता है कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाने के लिए। तो एक वक्त मुकर्ररा पर अजान दी जाती है। अब अजान को लेकर न जाने कितनी
ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ آپ دیکھیں راج ٹھاکرے کے بیان کے بعد ایک ہنگامہ ہو گیا۔ ایک وقت تھا کہ سونو نگم نے آواز اٹھائی تھی کہ میری نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے، اور آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری نیند خراب ہوتی ہے، ہم اٹھ جاتے ہیں اذان سن کر۔ میں کہتا ہوں ہمارے مسلمان تو اٹھ نہیں پا رہے، تم کیسے اٹھ جاتے ہو یار؟ بڑا تعجب کی بات ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان ایسے ہیں جو اذان سن کر بھی نہیں اٹھ پاتے ہیں اور وہ کھراٹے مارتے رہتے ہیں بستر کے اندر۔ تو اسلام کے اندر اذان ایک بلاوا ہے۔ آپ فجر میں اذان دی جا رہی ہے، سونے کا وقت نہیں ہے، وہ سب سے گولڈن وقت ہوتا ہے، سب سے سہانا وقت ہوتا ہے صبح کا وقت۔ اس وقت کی آب و ہوا بہت تر و تازہ ہوتی ہے۔ تمام حکیم ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں صبح آپ سیر کو جائیں، تفریح کریں، آپ بیماریوں سے بچیں گے، شریر بالکل تندرست رہے گا، سوچھ رہے گا، اچھا رہے گا۔ تو وہی وقت ہے جو عبادت کا وقت بھی ہے۔ تو اذان سے نیندوں میں خلل پیدا نہیں ہوتی ہے، بلکہ اذان تو روحوں کو شانتی پہنچاتی ہے، آتما کے اندر سکون لاتی ہے۔ تو اذان کے اوپر جو آج اس طرح کی ہنگامہ آرائی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ جو کہتے ہیں اذان کو بند کر دیا جائے، اذان دیکھیے بند ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ قیامت تک جاری رہے گی، قیامت تک ہوتی رہے گی، اور یہ بلاوا مسجدوں سے آتا رہے گا۔ اذان ہی ایک ایسی چیز ہے، آپ دیکھیں کہ کبھی 24 گھنٹے میں اذان بند نہیں ہوتی ہے۔ پوری دنیا کا آپ جو ہے میپ اٹھا کر دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ اذان کسی وقت میں، کسی لمحے میں بھی بند نہیں ہوتی ہے، ہر وقت اذان ہوتی رہتی ہے۔ کبھی انڈونیشیا میں، کبھی ملیشیا میں، کبھی عراق میں، کبھی ایران میں، کبھی افغانستان میں، کبھی طالبان میں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ سے وقت ختم ہوا تو دوسری جگہ نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہاں پر ختم ہوتا تو تیسری جگہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے اذان 24 گھنٹے پوری دنیا میں ہوتی رہتی ہے، اور اذان ہی کی برکتیں ہیں کہ اللہ کا عذاب اس دنیا پہ نہیں آتا ہے۔ یہ اذان ہے کہ جس کے اندر بہت ثواب بھی رکھا گیا۔ لیکن میں اب دکھے دل کے ساتھ اپنی قوم کو بھی ایک پیغام دوں گا، میں اپنے مسلمانوں کو بھی ایک پیغام دوں گا، میں مسجد کے ٹرسٹی اور صدروں کو بھی ایک پیغام دوں گا۔ اذان جو آج ہمارے یہاں مسجد کے مینارے سے پکاری جاتی ہے، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے پکاری جاتی ہے، اذان جو پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اذان میں کتنا ثواب ہے۔ پہلے تو آپ سمجھ لیں کہ اذان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذان کے ثواب کا اگر پتہ چل جاتا تو لوگ آپس میں جھگڑا کرتے، لڑتے کہ اذان میں پڑھوں گا۔ اب دیکھیں اذان کا ثواب اتنا ہے، اور اذان ایک اسلام کی نشانی ہے، ایک شعار ہے اور ایک بلاوا ہے۔ اذان وہ چیز ہے کہ لوگ جس کو سن کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے، ہسٹری بتاتی ہے کہ اذانوں کو لوگوں نے سنا تو متاثر ہوئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اذان کو کیسے پڑھنا چاہیے، کس انداز میں پڑھنا چاہیے، کس لہجے میں اذان کو پڑھنا چاہیے، آپ دیکھیں اور پورے ہندوستان کا آپ سروے کریں، جگہ جگہ گاؤں گاؤں بستی بستیوں کا، کیا اذان وہاں صحیح معنی میں ہو رہی ہے؟ وہ بوڑھا جس کے پیٹ میں آنت نہیں اور منہ میں دانت نہیں، وہ آ کے اذان پڑھتا ہے، اس کے تلفظ خراب ہوتے ہیں، اس کا لہجہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اس کی آواز کی کشش جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ہٹ درمی کے ساتھ اذان پڑھتا ہے، کہتا میں پڑھتا آ رہا ہوں، میں ہی پڑھوں گا۔ تو یہ جو ہٹ درمی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں ان بوڑھوں سے کہوں گا کہ جن کے الفاظ صحیح نہیں ہیں، جن کے منہ میں دانت نہیں ہیں، مخرج صحیح نہیں نکل پاتے ہیں، آپ اذان مت پڑھا کرو۔ آپ اس کو موقع دو جس کی آواز اچھی ہے، جس کا لہجہ اچھا ہے، اور جس کے تلفظ، جس کے مخارج اچھے ہیں، اور وہ باشرح ہونا چاہیے۔ عموماً زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے کہ داڑھی کٹی ہوئی ہے، ایک بالشت کی داڑھی نہیں ہے، پھر بھی وہ اذان پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہاں داڑھی والے موجود ہیں، اچھی اذان پڑھنے والے موجود ہیں، لیکن وہ ان کو موقع نہیں دیتا ہے۔ وہ خود اپنی ترم گیری دکھاتا ہے، اپنی توپ گردی دکھاتا ہے، اور اپنے آپ کو وہ اونچا دکھانے کے لیے کہ میں اذان پڑھنے والا ہوں دیکھیے، حالانکہ وہ غلط پڑھتا ہے۔ تو جگہ جگہ جو لوگ اذان پڑھتے ہیں مخرج صحیح نہیں، پڑھنا تو ان کو اچھے سے چاہیے، اللہ اکبر کہہ کے، لیکن وہ اللہ اکبر کر رہا ہے، اب بڑا شین نہیں نکالتا ہے، اشہد اللہ کی جگہ اسد اللہ کہہ رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ وہ اسد ان محمد کہہ رہا ہے، چھوٹا ہا وہاں بھی نکالتا ہے، چھوٹا سین نکالتا ہے، حیا علی الصلاۃ کی جگہ حیا کہہ رہا ہے، اور بھی بہت سی جو غلطیاں ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے کہوں گا جو اس طرح اذان پڑھتے ہیں، خدا را یا تو آپ اپنی اصلاح کرائیں،
اپنے امام سے اپنی جو مشق ہے اس کو جاری رکھیں اور ان سے کہیں کہ ہمیں آپ اذان کہلوائیں اور ہماری سنیں، جب تک آپ کی اذان ٹھیک نہ ہو جائے، تلفظ اچھے نہ ہو جائیں اور آپ کے امام آپ کو سند نہ دے دے کہ ہاں اب آپ کی اذان اچھی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، تب تک وہ اذان نہ پڑھے، کیونکہ اذان اسلام کا شعار ہے، لوگ سنتے ہیں اور آپ اچھی آواز میں جو آپ دیکھیے پڑھتے ہیں اذان، کتنا مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، لوگ اپنی گفتگو کو بند کر دیتے ہیں، اور جب وہ ڈھرا آواز میں پڑھتا ہے، نہ انداز ہے، نہ آواز ہے، نہ مخرج ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ پڑھ رہا ہے، میں کہوں گا کہ فنڈ اکٹھا کر کے ایک مؤذن ہر مسجد میں ہونا چاہیے جس کی آواز انداز اچھا ہو، وہ اذان جب پکارے تو بستی کے اندر بہار آنی چاہیے، بستی کے اندر رحمتوں کی برسات ہونی چاہیے، اور جب تم اذان غلط پڑھو گے، الٹی پڑھو گے، الفاظ صحیح نہیں ہوں گے، تو پھر رحمت ہی رحمت نہیں ہوگی، زحمت ہی زحمت ہو جائے گی، شیطان پھر بھاگے گا نہیں اور آ جائے گا۔ تو اچھی آواز میں، اچھے انداز میں، اچھے لہجے کے ساتھ اذان کو پڑھنا چاہیے، اور ان لوگوں کو زیادہ تر آگے آنا چاہیے جن کی آوازیں اور انداز اور الفاظ، زیادہ تر تو جن کے الفاظ اچھے ہوں وہ اذان پڑھا کریں۔ تو اذان کو ہم نے بالکل ہلکا سمجھ رکھا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ میں یہی پیغام دوں گا کہ زیادہ تر کوشش کی جائے کہ اذان پڑھنے والے اچھی آواز کے مالک ہوں، اچھے مخرج کے مالک ہونے چاہیے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا